الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 46واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 22 صفر المظفر 1445 ہجری اور 9 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج ہم یہودیوں کے حج کے حوالے سے آخری پروگرام کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہودی حج کا یہ آخری پروگرام ہے۔ تو جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ، آرٹیکل نمبر 12149 12149، آرٹیکل کا نام ہے پلگرمیج، حج یعنی یہودیوں کا حج۔ تو اس آرٹیکل میں سے چھٹا اور آخری نقطہ یہ ہے یورپین پلگرمیجز، یعنی یورپ سے آنے والے جو لوگ حج کرتے تھے تو وہ کس طرف کو کیا کرتے تھے، یہ آج کا پروگرام ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انگلینڈ چونکہ یورپ میں ہے اور اس نے خود ساری دنیا پہ کالونائزیشن کی، یعنی بندوق کے زور پہ دہشت گردی کی، اور پھر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن نامی ڈاکومنٹ کے ذریعے ریاست اسرائیل کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی، قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ ایک دہشت گرد کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ وہ بذات خود ایک مشکوک ڈاکومنٹ ہے، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے۔ ایک دہشت گرد کا لکھا ہوا بالفور ڈیکلریشن کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن چونکہ انگلینڈ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے یورپی طاقتوں اور یورپی طاقتوں کے پیر چاٹنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یورپین پلگرمیجز میں آپ سنیے موٹے موٹے چند نکات کہ 1492 میں جب اسپین میں سے یہودیوں کا انخلا ہوا، ان کو نکالا گیا، تو اس زمانے کے حساب سے بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹامب آف سیموئل دا پروفٹ، یعنی پروفٹ سیموئل کے ٹامب کا ذکر کرتے ہیں، ٹیمپل کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک نقطہ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جو سال ہے 1700 1700 عیسوی، اور پھر 1765 1765 عیسوی، تو ان میں لکھا گیا ہے کہ پولینڈ اور لتھوانیا وغیرہ یعنی یورپ سے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے went on a pilgrimage to Palestine، وہ حج کرنے کے لیے فلسطین جایا کرتے تھے۔ ریاست اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہی بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ فلسطین حقیقت تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ پھر اسی آرٹیکل میں آگے جا کے زائونسٹ موومنٹ کا ذکر ہے۔ وہ صہیونی جو آج یہودیوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر، اور یہودیوں کے لیے بھی خاص طور پر، اور یہودیوں کے دوستوں یعنی سعودیہ عرب کے حکمرانوں اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی خاص طور پر یہ جملہ ہے، لکھا گیا ہے The Zionist movement led to the formation of a number of parties for the purpose of making visits of piety to Palestine and the holy places۔ یعنی زائونسٹ موومنٹ جب بنی تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف پارٹیاں بنا دیں، کمیٹیاں، تنظیمیں بنا دیں، جماعتیں بنا دیں، فار دا پرپز آف میکنگ وزٹس آف پائٹی ٹو پیلسٹائن، فلسطین کی طرف جو ان کے متبرک سفر ہیں، جو حج والے سفر ہیں، جو زیارات والے سفر ہیں، اس کے لیے انہوں نے مختلف کمیٹیاں بنائیں۔ کس نے؟ دا زائونسٹ موومنٹ نے۔ تو آج جو زائونسٹ اسرائیل ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل ریاست کے نام پہ ساری دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہودیوں سے تو بالخصوص یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا جوئش انسائکلوپیڈیا جو بالفور ڈیکلریشن سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، 1901 سے 1906 کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ زائونسٹ موومنٹ کا موقف کیا تھا۔ وزٹس آف پائٹی ٹو پیلسٹائن، فلسطین کی طرف ان کے متبرک اور حج والے سفر ہوا کرتے تھے، اور یہ آرٹیکل بھی حج والا ہے۔
اور آگے آ جائیں. پھر آگے انہوں نے ایک لسٹ لکھی ہوئی ہے جسے وہ کہتے ہیں پارشل لسٹ آف نوٹڈ جیوش پلگرمس اینڈ وزٹرس ٹو پیلسٹائن فرام دا 12th century اپ ٹو دا پریزنٹ ٹائم. یعنی 12ویں صدی عیسوی سے لے کر کے تو 19ویں صدی اور 20ویں صدی تک کے جو خاص ان کے یہودی تھے جنہوں نے حج کیا کہاں؟ وزٹرس ٹو پیلسٹائن، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں سے سب سے پہلا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے سن 1140 میں جودہ ہا لیوائی کا. یہ ایک کسی ان کے راہب کا نام ہے جس نے کب سفر کیا؟ 1140 میں. کس طرف؟ فلسطین کی طرف. اور یاد رہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فتح 1187 کے زمانے میں ہے. اور یہ جو پادری راہب جودہ ہا لیوائی ہے اس نے 1140 میں فلسطین کی طرف سفر کیا. اب پھر اور آگے طویل لسٹ، لمبی لسٹ. آخری جو نام لکھا ہوا ہے وہ 1898 میں زائونسٹ موومنٹ کا بانی تھیوڈور ہرزل، اس نے بھی کس طرف سفر کیا؟ ٹو پیلسٹائن، ناٹ ٹوورڈز اسرائیل. یہ ہے زائونسٹ موومنٹ کے آج کے دھوکے بازوں کے منہ پہ وہ تمانچہ کہ تمہارا جو زائونسٹ موومنٹ کا بانی تھا جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، 1898 کے حوالے سے جوئش انسائکلوپیڈیا اس کا ذکر کرتا ہے ایز آ وزٹر ٹو پیلسٹائن ناٹ ٹو اسرائیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.